اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل قدر، قابل احترام سامعین محترم و مکرم، ہم تقوی الہی کے عنوان سے قرآن کی آیات کا سہارا لے کر آپ تک کچھ ضروری پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر قوت ہے، تم اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایک موقع پہ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے اس حالت میں کہ تم خدا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، بہت ساری قرآن مجید میں آیات ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور آیت، ویسے تو ہر آیت ہی مشہور ہے، معروف ہے، کیونکہ ہمارا قرآن کے ساتھ زیادہ رابطہ نہیں ہے، انسیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں پھر وہ مشہور آیات ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو جب تم ایمان لا چکے ہو تو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، صادقین کون ہیں؟ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے اور بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ایمان ہم لائے ہیں تو اب اللہ ہمیں تقوی کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ہم آل محمد علیہ السلام کی معیت میں جانے سے پہلے ہمارے اندر وہ تقوی کی صلاحیت ہونی چاہیے، تقوی ہماری رگ و پے میں ہونا چاہیے، خدا کی معرفت، خدا کا خوف، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے تو ہم صادقین کی معیت میں نہیں جا سکتے، ہم سچوں کے وہ درجہ نہیں پا سکتے کہ ان کے ساتھ جائیں۔ اس سے ہمیں تقوی کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ جو تاکید، معصوم علیہ السلام سے کوئی پوچھتا تھا مولا ہمیں کوئی نصیحت فرمائے تو معصوم فرماتے تھے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے، بار بار قرآن ہمیں اپنا خوف اللہ کا دلوا رہا ہے۔ تو ایک مومن، ایک صاحب ایمان، اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر حال میں وہ خدا کا خوف رکھے، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ فکر رہے کہ میری کوئی ادا کیا خدا کو ناپسند تو نہیں، کیا مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا، کیا میں خدا کی معصیت تو نہیں کر رہا۔ اگر ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری روحانیت اور ہماری معنویت کو بہت زیادہ درجات بلند ہوں گے ہمارے، اور خدا کے ہاں بھی وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ خدا کے ہاں لوگوں میں زیادہ درجے والا کون ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم تقوی کو اپنے زندگی کا شعار بنائیں، تقوی کے سارے دنیا کے اس بار عمیق میں غرق ہونے سے بچ جائیں۔ یہی ایک مومن کی کامیابی ہے کہ ہم خدا کے سامنے روز قیامت سرخرو ہوں، جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ہم ان کو ادا کریں۔ دعا ہے خداوند متعالی آپ کو ہمیں تقوی الہی کے سہارے زندگی گزارنے کی اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔